How long should humanity shut its eyes? How long will this annihilation be ignored? Humanity is being tested and failing. While Gaza bleeds, the world watches in deafening silence. غازہ کی صورتحال پر مسلم امہ یک زبان، فلسطین سمیت مشرق وسطیٰ کے حالات پر سعودی عرب میں عرب سمٹ کا آغاز، OIC ممالک کے سربراہان شریک، وزیر اعظم شہباز شریف کی شرکت، وزیر اعظم شہباز شریف کا غیر معمولی اجلاس سے پرجوش خطاب، کہا جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لایا جائے، عالمی عدالت انصاف کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے، اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی پہ فوری پابندی لگانا ہوگی، اسرائیل غزہ پر غیر مشروط جنگ بندی کرے، وزیر اعظم کا آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں شرکت کے بعد آذربائیجان روانہ، شہباز شریف باکو میں ہونے والی COP29 کانفرنس میں شرکت کریں گے، کلائمیٹ ایکشن سمٹ میں پاکستان کی نمائندگی سربراہی اجلاس سے خطاب کریں گے، وزیر اعظم پاکستان کو لاحق موسمیاتی تبدیلی کے خطرات پہ روشنی ڈالیں گے۔ آسٹریلوی فوج کے سربراہ جنرل سائمن اسٹوبرٹ کی GHQ آمد، آرمی چیف جنرل آصف منیر سے ملاقات، ISPR کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی، عالمی و علاقائی سالمیت کے امور پر تبادلہ خیال، دفاع سیکیورٹی میں تعاون مزید مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ، آسٹریلوی آرمی چیف کی یادگاری شہداء پہ حاضری، دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کوششوں کو سراہا۔ پیپلز لبریشن آرمی کے کمانڈر جنرل لی کیاؤمنگ سے لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کی ملاقات، لیفٹیننٹ جنرل اویس دستگیر کا کراچی حملے میں انسانی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، چینی شہریوں کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار، ISPR کے مطابق چینی کمانڈر نے چینی باشندوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے پاک فوج کی کوششوں کو سراہا، حمایت کا یقین دلایا۔ دہشت گرد اپنے کیے کی قیمت چکائیں گے، چینی وزارت خارجہ کا اعلان، واضح کیا کہ پاکستان اور چین دہشت گردوں کو سبق سکھانے کی قابلیت رکھتے ہیں، دو طرفہ تعلقات کو خراب کرنے کی کوششیں کامیاب نہیں ہوں گی، انسدادی دہشت گردی کے لیے پاکستان کی مدد جاری رکھیں گے۔ پنجاب میں اسموگ، فضا میں زہر، عوام کی حالت غیر، لاہور سمیت مختلف شہروں میں ہولناک صورتحال، شہریوں کو سانس لینے میں مشکلات، آنکھوں میں جلن کی شکایات، ملتان میں آئندہ 2 روز تک خراب صورتحال برقرار رہنے کا امکان، مصنوعی بارش کے لیے مطلوبہ بادل میسر نہیں، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ میں آج سے مارکیٹ رات 8 بجے بند، ریسٹورنٹس کے باہر کھانا کھانے پر پابندی، میڈیکل اسٹور، لیبارٹریز، پیٹرول پمپ اور کریانہ اسٹور مستثنیٰ قرار، کھیلوں سمیت آؤٹ ڈور سرگرمیوں پر بھی پابندی عائد، پنجاب کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی اسموگ کا راج۔ لاہور ہائی کورٹ کا اسموگ کے تدارک کے لیے حکومتی اقدامات پر عدم اطمینان کا اظہار، ریمارکس دیے کہ آج عدالت میں محکمہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نمائندہ نہیں آیا، یہ ان کی سنجیدگی کا عالم ہے، کیا محکمہ سویا ہے؟ اسموگ پہ قابو پانے میں حکومتی محکمے ناکام رہے، صورتحال روز بروز ابتر ہو رہی ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا اسموگ کنٹرول میں ناکامی کے عدالتی ریمارکس پر اظہار افسوس، کہا ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کی عدم موجودگی کا مطلب اسموگ کنٹرول میں ناکامی نہیں، جج صاحب کا احترام ہے، لیکن 8 ماہ سے حکومت پنجاب کے تمام ادارے اسموگ کے خاتمے کے لیے دن رات کام کر رہے ہیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری کے دورے میں $2.8 ارب کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط ہوئے،
ان میں سے 8 پہ کام کا آغاز ہو چکا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی وزیر سرمایہ کاری سے ملاقات میں گفتگو، پرتپاک میزبانی پہ سعودی حکومت سے اظہار تشکر کہا۔ دہائیوں پہ محیط برادرانہ تعلقات ہر گزرتے دن کے ساتھ مضبوط ہو رہے ہیں۔ آئندہ سال کے لیے حج پالیسی کا اعلان، 18 نومبر سے 3 دسمبر تک حج درخواستیں وصول ہوں گی، 6 دسمبر کو قرعہ اندازی ہوگی، عازمین حج 3 قسطوں میں رقم جمع کرا سکیں گے۔ وزیر مذہبی امور چودھری صالح نے کہا، حج کو سستا اور قابل احتساب بنائیں گے۔ آئینی بینچز کی تشکیل، 26ویں ترمیم کے بعد آرٹیکل 191(a) کے تحت مقدمات کی کلر کوڈنگ کا فیصلہ۔ جسٹس امین الدین کے چیمبر میں اجلاس، بینچز کے امور کا جائزہ، آئینی بینچز سے کام کرنے کے طریقہ کار سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال۔ میٹنگ میں جسٹس امین الدین کو زیر التوا آئینی مقدمات پر بریفنگ۔ اعلامیے کے مطابق جسٹس امین الدین خان، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس محمد علی مظہر پر مشتمل کمیٹی آئینی بینچ بنائے گی۔ 3 رکنی ججز کمیٹی کم از کم 5 ججز پر مشتمل آئینی بینچ بنائے گی۔ ٹرمپ کی کامیابی پر پی ٹی آئی والے بلا وجہ شادیانے بجا رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ٹرمپ بانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں گے۔ امریکی دباؤ پر عدالتی فیصلے ریورس نہیں ہوں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر کی نیوز 1 کے پروگرام ڈیبیٹ وتھ عیسیٰ نقوی میں گفتگو۔ مخدوم جاوید ہاشمی بولے، نواز شریف سیاستدان نہیں، اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے آئے، ہم جیل میں چلے جاتے، نواز شریف جدہ چلے جاتے تھے۔ خیبر پختونخوا اور آزاد کشمیر میں سردی کی انٹری، کہیں بارش، کہیں اعلی باری، کہیں برف باری۔ ایبٹ آباد، مانسہرہ، سوات میں بارش سے موسم سرد ہو گیا۔ مردان اور صوابی میں بارش کے ساتھ اعلی باری نے رنگ جما دیا۔ ناران اور کاغان کے پہاڑوں نے برف کی چادر اوڑھی۔ آزاد کشمیر کی وادی نیلم میں ہلکی برف باری نے ٹھنڈ بڑھا دی۔